اعزاز کے پاس یہ سوال لے کے چلتے ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اعزاز, آپ اس وقت دنیا کو کہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکی صدر کی, اس کو آپ کس طرح سے ڈیسائفر کر رہے ہیں؟ کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, پیغام تو بڑا واضح ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ایران کسی بھی طریقے سے جو ایک سٹک پوائنٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں, اس کے اوپر آ جائے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اگلے 48 گھنٹوں میں یعنی کہ 15 جون کو ایک مذاکرات ہونے جا رہے تھے عمان میں ایران کے اور امریکہ کے. اور یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے ان میں مجموعی طور پہ تو 4-5 پوائنٹ ہیں, لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ڈیمانڈ کرتا تھا اور امریکہ جو ہے وہ ٹوٹل ان کنسلٹیشن ود اسرائیل ڈیمانڈ کرتا تھا کہ ایران اپنی جو نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ ہے اسے مکمل طور پر بند کر دے, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کہتا تھا کہ جو بیلسٹک میزائل جو پروگرام ہے ایران کا وہ بھی مکمل طور پر بند کر دے. ایران کے ساتھ جس چیز کے اوپر ایگریمنٹ یا اتفاق ہو چکا تھا کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جو منیمم لیول ہے ورلڈ IAEA کا طے کردہ اس کے اوپر لانے کے لیے تیار تھے. ایرانی IAEA کی جو وزٹس ہیں سرپرائز وزٹس اس کے اوپر بھی تیار ہو گئے ہوئے تھے. صرف یہ 2 پوائنٹ تھے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم مکمل جو میزائل بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے ریجنل سٹیبلٹی کے لیے, ریجنل سچویشن کے لیے. ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا ایشو رہتا ہے. اور وہ جو یورینیم انریچمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی لوکل نیڈز کے لیے, سویلین نیڈز کے لیے, بجلی کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے, ایگریکلچر کے لیے ہمیں جو ان پہ کام کرنا دے. تو اب یہ وہ 2 پوائنٹ تھے. تو اب یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس میں بڑی واضح پیغام ہے. وہ یہ پیغام ہے کہ 15 جون کو اگر مذاکرات ہوں, اور اپیرنٹلی یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ یہ مذاکرات نہ ہوں, تو اب دیکھنا یہ کہ 15 جون کو مذاکرات ہوتے ہیں. مذاکرات نہیں اب ہوں گے, باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ختم ہو گئے مذاکرات. دیکھیے, یہ اسرائیل اور ایران کے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. یاد رکھیے کہ اس میں ایران کی طرف سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ڈپٹی فارن منسٹر وہ ہیں. امریکہ کی طرف سے سٹیو وٹکوف جو کہ اسپیشل NY ہیں مڈل ایسٹ کے وہ ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر پلاننگ ہے امریکہ کے وہ ہیں, جو اور اس سارے مذاکرات کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ بوسیدی ہیں جو کہ فارن منسٹر ہیں عمان کے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ابھی بھی گنجائش ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کا فیصلہ, اس بات کی جو اہم اناؤنسمنٹ ہے وہ ایران کی طرف سے متوقع ہے کہ کیا وہ ان مذاکرات میں اس صورتحال میں بیٹھیں گے بھی یا نہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات تو اچھی نہیں آ رہی ہیں. ایران کا نقصان ہوا ہے کافی, تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایران کو یہ دبانے کے لیے, اس کو اور کمزور کرنے کے لیے یہ اٹیک کیے گئے ہیں. اور ایک آسپیکٹ یہ بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت نیتن یاہو نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کی ہے وہ سلائٹلی 61-53 کا جو مارجن تھا جس سے وہ بچے ہیں. تو اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑا پولیٹیکل جو جسے کہتے ہیں کرائسس تھا, پولیٹیکل کرائسس تھا خود پرائم منسٹر نیتن یاہو کے لیے. اس کے اوپر میں مزید بات کرنا چاہوں گی, 2-4 اور بھی سوال آپ کی بات سے نکلتے ہیں, بٹ آئی تھنک مظہر عباس صاحب کا پہلے انیشل رد عمل جانتے ہیں, اس کے بعد میں واپس آؤں گی. مظہر صاحب, آپ اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے, کیا کھل کر اب امریکہ سامنے آ گیا, اس کو ایسے لینا چاہیے؟ دیکھیں, امریکہ ہمیشہ سے اس کو ہم انیشلی سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے جو بیان دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی اس سے وہ تعلق نہیں ہے, ہم اس کو پتہ نہیں کیوں سنجیدگی سے لے رہے تھے. اسرائیل از دیئر بیکاز آف امریکہ, اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور فلی سپورٹ کرتا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, جارج بش ہوں, باراک اوباما ہوں, اس سے آپ ایک لمبی لسٹ لیتے چلے جائیں. جہاں اسرائیل کا انٹرسٹ آتا ہے وہاں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران اس کے سروائیول کے لیے خطرہ ہے,
اور یہ اسرائیل کے اندر وہ ہے، ایران اور امام خمینی کے زمانے سے ایک وہ چلا آ رہا ہے۔ جو آج جو کچھ ہوا اس نے ایران کو کافی حد تک ہلایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیے انہوں نے بہت ہی ٹارگٹ، بلکہ ہم اگر اس وقت سے لے لیں کہ جب حماس نے اٹیک کیا اس کے بعد سے جو سچویشن ریورس ہوئی ہے اس نے بہت زیادہ جو مسلم ورلڈ ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ غازہ دیکھ لیں، حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا اڑائے جانا دیکھ لیں، حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرشپ کا اڑائے جانا دیکھ لیں، اور اس کے بعد آج جو کچھ ہوا ہے انہوں نے جو ٹارگٹ پک کیے اس ٹارگٹ کو انہوں نے ہٹ کیا۔ تو اس سے اسرائیل کے اندر تو یہ ہے کہ اسرائیل کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ود دی بلیسنگ اینڈ بیکنگ آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ تو بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اب یہ کہ ایران اگر مؤثر جواب نہیں دے پایا ایران، تو ایک بڑا ڈی مورلائزیشن افیکٹ ودن ایران آئے گا اور ایون ادروائز بھی ہوگا۔ جو ابھی لگ رہا ہے، جو سچویشن لگتی ہے کہ کیا ایران کی وہ کیپیبلٹی ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید نہیں ہے کہ وہ اس طرح ٹارگٹ کر سکیں اسرائیل کو جس طرح اسرائیل نے ایران کے اندر آ کے انہوں نے پاسداران کے ہیڈ کو بھی مار دیا، انہوں نے ایران کے آرمی چیف کو بھی ہٹ کر دیا، انہوں نے ایران کے 6 بہترین سائنٹسٹ کو بھی ہٹ کر دیا، اور جہاں جہاں انہوں نے ٹارگٹ فکس کیے تھے وہاں انہوں نے ٹارگٹ کر لیے۔ تو ابھی مذاکرات تو بہت دور کی بات ہے، اب کیسے کس گراؤنڈ پہ ایران جو ہے وہ مذاکرات میں جائے، اس لیے کہ اب تو امریکہ اگر کوئی بیچ کا رول پلے کر رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ مذاکرات ہوں، امریکہ تو اس کے ساتھ سائڈ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسرائیل کے اس اٹیک کو انڈورس کر رہا ہے۔ جب وہ انڈورس کر رہا ہے تو ایران اس مذاکرات میں جا کے کیا کرے گا سوائے اپنا مذاق اڑانے کے۔ اس وقت تو ایران کے اندر کنسرن یہ ہے کہ ایران کے اندر اب یہ ضرور ایران کے اندر یہ بحث ہے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے، کس طرح دیا جائے۔ اب ایران زبانی تو اس میں بیانات میں تو یہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکن انسٹالیشن کو بھی ہٹ کریں گے، کیسے کریں گے اس میں، اور اس کے بعد کی کیا صورت ہے۔ یہ بڑا اہم ہے نا آپ کا پوائنٹ کہ اگر کوئی ایسا نامنل سا رسپانس ہوتا ہے اس سے سبکی ہوگی ایران کی، اس سے ٹارگٹ بھی نہیں اچیو کر سکیں گے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنا بھی مشکل ہے، تو پھر کرے کیا؟ دیکھیں اب یہی تو ایران کے لیے ہے کہ ظاہر ہے ایران کو اگر آپ ایرانین موجودہ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں اور ایک جنرل ایران میں دیکھیں تو ایران فوری ریاکٹ نہیں کرتا، امیڈیٹلی ریاکٹ نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ایران کے پاس، اور اس کی وجہ ہے 40 سال کی سینکشن، برسوں کی ایران عراق وار، اس پورے صورتحال میں۔ بٹ سر ایک اور اس کا نقطہ ہے، کیپیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی جنگوں کے اندر جو اتحادی ممالک ہوتے ہیں یا ویسٹڈ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سامنے کھل کر آتے ہیں اور ان کے کردار بڑی اہمیت ہوتی ہے۔